عائشہ جی, سیاست بڑی ڈسکس ہوتی ہے, آپ کے پروگرام کا ہاٹ ٹاپک ہی سیاست ہے, ہر کسی کو ڈسکس کر چکے ہیں, ہر کسی پہ بات. عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گی, کیسی امیدیں ہیں, ان کی پالیسیز سے متفق ہیں؟ دیکھیں, میرے استاد بھی ہیں, میرے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں, اور میرے ہسبینڈ بھی ہیں, آل ان ون. ان کا ایک کہنا ہے کہ آپ کو گمان اچھا رکھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ گمان اچھا رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پازیٹیو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ. اب اسی طرح جب عوام نے تبدیلی کو ووٹ دیا, خان صاحب کو ووٹ دیا, تو انہوں نے پازیٹیو ہونے کے لیے ہی ووٹ دیا, اور ہم اب بھی خان صاحب سے اچھا ہی گمان کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ویژن لے کر آئے تھے اسے ضرور پورا کریں گے. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی, میں صرف خان صاحب کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ ان کا ویژن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور پارٹی آبویسلی ڈپلومیسی کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اس میں, بہت ساری اور پارٹیز بھی شامل ہو گئی ہوئی ہیں, یعنی علاقے سے ہی چل رہا ہے نا سب کچھ. تو میں اگر خان صاحب کے ویژن کی بات کروں تو مجھے بہت اچھی امید ہے ان سے. مجھے یقین ہے کہ جو ویژن وہ لے کر آئے تھے, ایک دن پاکستان کا مستقبل ضرور اچھا ہوگا. میں ایک مثال دوں گی کہ جب آپ نے ایک نیا سٹرکچر کھڑا کرنا ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ایک میپ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ مٹیریل ہے, آپ نے لگانا ہے, آپ نے سٹرکچر کھڑا کر دینا ہے. لیکن اگر ایک پرانی بلڈنگ ہے, آپ نے اسے گرانا بھی نہیں ہے, آپ نے اسے نیا بھی بنانا ہے, آپ نے اسے بہت زیادہ ایک دم سے چینجز بھی نہیں آپ اس کے اندر لا سکتے, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ایسے ہیں, تو اسے وقت بھی چاہیے, پیشنس بھی چاہیے, اور پالیسی بھی چاہیے. تو اگر آپ مجھ سے پالیسی والا سوال کرنے لگی ہیں تو میں آپ کو یہی روک رہی ہوں. سوال بالکل یہی تھا. مطلب آپ کو لگ رہا ہے جو چل رہا ہے پی ٹی اے کا ٹھیک ہے, حالانکہ دیکھیں میں پالیسی پہ بات نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب خود جو ویژن لے کر, ایک امید ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ میں صبح شام یہ دعا کرتی ہوں کہ جس ویژن کے ساتھ وہ آئے ہیں وہ اس ویژن کو پورا کر کے دکھا دیں, کیونکہ مطلب بہت دنیا نے ان پہ امید رکھی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں اور آپ سے ریڑھی والا جو سبزی لگا کر کھڑا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تبدیلی سنائیں تبدیلی, تو آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے, آپ کو اسے جواب دینا ہے. تو ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ جو پالیسیز خان صاحب لے کر آئے ہیں اور جو وہ بنا رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں, اس غریب آدمی کے لیے بھی اتنی ہی افیکٹو ہوں, اس کی زندگی بھی آسان ہو, سہل ہو, جن مشکلات سے وہ گزر رہا ہے روزانہ اس کے لیے ایسے مواقع پیدا ہوں کہ جس سے اس کی زندگی, اس کے بچے سیکیور ہوں. اچھا جی, ناظرین آپ کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کی وجہ سے, لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کس فیملی سے ہیں, آپ کی فیملی میں کون کون ہے, تو اس طرح کے آپ کچھ بتائیے اپنے بارے میں. کہاں سے آئی ہے, کون ہے, کدھر کو جائے گی, اور پھر خوبصورت بھی بہت ہے. تھینک یو سو مچ. خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, تو آپ کی آنکھ میں اصل نہیں, ماشاءاللہ صاحب بہت پیاری. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ خود بھی بہت حسین ہیں. تھینک یو. اچھا جی, میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ پھر وہی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں سننے کو اور کہنے کو ملتی ہیں. میں کشمیری نہیں ہوں, میں ارائی ہوں, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا ناظرین کو, کیونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, بالکل کوئی کہیں کا گھر اٹھا کے یہ عائشہ جی کا گھر ہے, یہ ان کی فیملی ہے, مطلب اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو آج آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے پروگرام کے تھرو خود بتا دیں. میں خود ہی بتا رہی ہوں کہ میں بالکل کشمیری نہیں ہوں, میں بالکل بھٹ نہیں ہوں, میں ارائی ہوں, اور میں لاہور کی ہی جمپل ہوں. زبان سے نہیں لگتا کیونکہ میں پنجابی والدہ بچپن میں بولنے نہیں دیتی تھی, اس لیے, اور میرا میڈیم اردو ہی رہا ہمیشہ. تو وہاں جگتوں میں آپ پنجابی یوز کرتی ہیں؟ مجبوری ہے جی, اب کیا کروں, 4 سال ہو گئے, اب ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اب تو جملے بھی کس لیتی ہوں, پھر مجھے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی. اچھا, یہ اتنے سارے مطلب آپ کے ساتھ کامیڈی کے بڑے بڑے سٹارز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اچھا, مجھے یہ سب لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, اینڈ آنیسٹلی اگر کوئی سب سے بڑا فنکار ہے نا تو وہ علی میر ہے. وہ علی میر کیوں ہے؟ ناٹ بیکاز جو ٹیلنٹ اس کے پاس ہے, اس جیسا ٹیلنٹ ایک تو میں نے دیکھا نہیں ہے, ناٹ ان پاکستان, ناٹ ان بالی ووڈ, ناٹ ایون ان امریکہ. بہت ورسٹائل ہے, بہت ورسٹیلٹی, اور پھر سب سے بڑی چیز اس کی اچھائی, اس کا اچھا پن, اس کا اچھا کیریکٹر ہے. ہی از اے ویری نائس ہیومن بینگ.
ایک انسان کیسا ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک ایکٹر ایک فنکار کیسا ہے. بالکل ایسے وہ ایک آپ اگر میری گواہی سمجھیں تو وہ ایک سچا آدمی ہے. وہ اس لگن سے اپنا ہر ایکٹ کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. یعنی اگر وہ شیخ رشید بنتے ہیں تو میرے ذہن میں جو اصل شیخ رشید صاحب ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ مجھے نظر ہی نہیں آتے. میں ٹی وی میں جب ان کا انٹرویو دیکھتی ہوں تو میں علی می ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. تو یہ کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت یہ کامیابی بھی ہے, اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کیونکہ ہم وقت بہت ساتھ گزارتے ہیں. ہمارا شوٹ صبح سے مطلب سمجھ لیں 3 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک چلتا ہے, فیملی والا وہ. تو ہمیں ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایز اے فیملی ممبر سمجھیں. تو اگر آپ 10 گھنٹے ایک جگہ پر اکٹھے کام کر رہے ہیں 70 لوگوں کے گروپ کے ساتھ, اور آپ کی دوستی نہیں ہے, آپ انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایز فیملی. ظاہر آپ ساس بہو تو نہیں سمجھتے لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس انسان کی یہ ہیبٹس ہیں, یہ انسان ایسے کرتا ہے, ایسے چلتا ہے, فیملی کی طرح آپ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ویسے چلتے ہیں جیسے وہ شخص چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح باقی آرٹسٹ حضرات ہیں, آپ نے جیسے بھی ذکر کیا, بہت طوفان چلے, بہت لوگ آئے, بہت گئے, بڑے بڑے لیجنڈس کے ساتھ کام کیا ہے, بہت بڑے بڑے جو ہیں ماسٹر آف کامیڈیز کے ساتھ کام کیا ہے, آفتاب صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو آئی ہیو لرنڈ فرام ایوری ون. اور جب آپ ہر ایک سے سیکھتے ہیں تو آپ کو بھی جملے کسنے آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک آپ کا جو پروگرام ہے کافی وقت مانگتا ہے, تو اتنا مصروف ہوتی ہوں گی بہت زیادہ, تو اگر اس میں سے کوئی ٹائم بچتا ہے تو کیا کرتی ہیں, کیا ہابیز ہیں؟ میں کیا کرتی ہوں میں سائیکلنگ کرتی ہوں بہت شوق سے. میں نے سائیکل رکھی ہوئی ہے اور میں سائیکل لے کر کینٹ میں جگہ جگہ گھومتی پائی جاتی ہوں. تو ورک آؤٹ کے لیے یا نہیں, یہ ورک آؤٹ بالکل نہیں ہے, یہ بالکل ورک آؤٹ نہیں ہے, یہ میرا لیجر ٹائم وہ ہے, آپ سمجھ لیں ایک لگژری دی ہوئی ہے میں نے خود کو. دوسرا میں لکھتی ہوں, بھلے انگلش ہو اردو ہو, آئی کیپ رائٹنگ. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو میری فری ٹائم میں اگر مجھے مل جائے وقت تو, کیونکہ جب آپ پروگرام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ گھر پہ مصروف ہوتے ہیں, پھر آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. سو دیر از سو مچ ٹو ڈو آل دا ٹائم. ارائی ہوں بٹ جٹ اور کشمیری نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے بارے میں جو گھر جو دکھایا جاتا ہے اور جو میرا بایو ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے, اور سیلری بھی میری اتنی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ, بالکل اتنی نہیں ہے. اچھا, سیلری کا ذکر نہ ہی کریں, آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں. دعا کریں ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. ویل میری فیملی ایجوکیشنسٹ پر مبنی ہے, سب لوگ کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ایم فل ہے, میں خود بھی ایم فل ہوں انگلش لینگویج ٹیچنگ میں, اور ہم ٹرینڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. اس میڈیم سے میں واحد انسان ہوں جس کا اب تعلق ہے, پہلے نہیں تھا. جب مجھے اپنی فیملی کو کنونس کرنا تھا نا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو اس وقت مائی ہسبینڈ واز دی اونلی ون ہو ایکچولی اسٹوڈ بائی می. بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک, آپ نے کہا تھا نا ینگ جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گی آپ, تو ینگر جنریشن کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ دونوں مطلب کپل میں سے کوئی ایک بھی میڈیا پر ہے تو دوسرے انسان کو اس کا اسٹرانگ پلر بننا پڑے گا. ابھی سوشل میڈیا کی بھی بات کی آپ نے, یہ بھی کہا کہ ان جنگجوؤں کے ہاتھ میں بھی لگ چکی ہے, کوئی بھی نہیں بچ پایا, ہر ایک کو انہوں نے, مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اپنا غصہ نکالنے کا سوشل میڈیا پہ اس انداز میں, یہ سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہے, سب سے زیادہ برا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کسی کی عزت کو سیو کر ہی نہیں سکتے آپ.